السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں، قرآن پاک کی ایک آیت ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ بھائی پوچھتے ہیں کہ اس آیت کا مفہوم سمجھا دیں کہ اللہ تعالیٰ کو قرض کی ضرورت ہے۔ پیارے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جو ہم کو رزق عطا کرنے والی ذات ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ وہ ذات ہے جو بغیر حساب کے ہمیں رزق دیتا ہے۔ اللہ کبھی حساب نہیں کرتے، بغیر حساب کے رزق عطا کرتے ہیں اللہ اپنی مخلوق کو۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، ہم نے انسان کی زندگی اور موت اس لیے بنائی ہے کہ ہم اس کا امتحان لیں۔ یہاں پر انسان کا امتحان مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ مال عطا کرتے ہیں۔ کیا یہ انسان بھی اللہ کی راہ میں کچھ دیتا ہے؟ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کو قرض حسنا دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کے واپس بھی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر عظیم بھی عطا کریں گے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں بھی عطا کریں گے۔ تو اللہ کو معاذ اللہ قرض کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی انسان کے ساتھ محبت ہے۔ انسان اللہ کی راہ میں کچھ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو مال بھی دیتے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو اجر بھی دیتے ہیں۔ اصل چیز جو یہاں پر مقصود ہے وہ ہے انسان کا امتحان، کہ انسان اللہ کی راہ میں کیا خرچ کر سکتا ہے، یہ امتحان ہے۔ کیونکہ دنیا کا مال ہر انسان کو بڑا محبوب ہوتا ہے، تو اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں وقف کرنا یہ کسی بھی انسان کی یعنی کہ ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ جس طرح چوتھے پارے کی پہلی آیت بھی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ آپ اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ اپنی کوئی محبوب چیز اللہ کی راہ میں وقف نہ کر دیں۔ تو اللہ کے لیے کوئی چیز وقف کرنا، اللہ کے لیے کوئی چیز صدقہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ انسان کی اللہ کے ساتھ محبت کی علامت ہے، اور یہ کسی بھی انسان کی نیکی جو ہے نا حاصل کرنے کا یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب کے اندر ذکر کیا ہے۔ واللہ اعلم۔